مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روزی جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد ہے اور 4 بجے مجھے ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے اور بج رہے ہیں 1:45۔ آپ جانتے ہیں کہ کم سے کم 2 گھنٹے کا ٹائم چاہیے ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے، آپ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے میں کوئی لمبی تقریر نہیں کروں گا، صرف مختصر۔ اب تقریر کا وقت تو رہ نہیں گیا، اس لیے میں نے عرض کیا تھا منتظمین سے کہ مجھے جلدی اگر گفتگو کروانا ہے تو مائک دے دینا، پھر میرے بعد آپ کا جلسہ چلتا رہے، لیکن کوئی بات نہیں، کوئی شکایت کی بات نہیں ہے۔ 10 منٹ بھی میرے اللہ رسول کے ذکر کے لیے تو ہمارے لیے کافی ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے آپ سے۔ بس ایک ہی بات عرض کر کے اپنی بات میں مکمل کروں گا کہ ہم لوگ سب کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر مسلمان کی تمنا یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے اور سب جنتی بن جائے، اور جنت کے لیے ہر مسلمان بے چین اور بے قرار ہے، اور جو جنت میں جائے گا وہی کامیاب ہوگا، جو جنت میں نہیں جائے گا جہنم میں جائے گا وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور جہنم میں اللہ کا ایسا دردناک عذاب ہے کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت برداشت نہیں کر سکتی۔ جہنم کے اندر اگر پہاڑوں کو بھی ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ اب آپ غور کریں کہ جب پہاڑ پگھل جائیں گے جہنم میں تو ہماری ہڈیوں کا اور ہماری چمڑی کا کیا بچے گا اور کیا بنے گا۔ تو جنت میں جانا یہ مومنین کے لیے ہے، اور مومنین کو جنت میں جانے کی تمنا کرنا چاہیے، لیکن جنت کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اللہ نے جنت کو ہمارے گھر میں اتارا ہے اور ہم جنت کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، ہم جنت کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ جنت حاصل کرنے کے لیے کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، لیکن جنت ہمارے گھر میں موجود ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صاحب سے فرمایا تیری جنت تیرے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کر، ان کو راضی کر اور جنت میں داخل ہو جا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور یہ بتائیں کہ اللہ ہمیں نظر تو نہیں آتا، اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، ہم کس طریقے سے معلوم کریں کہ اللہ ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی گھر جاؤ اور جا کر کے دیکھو، اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہے سمجھ لو کہ اللہ بھی تم سے راضی ہے، اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ہمارے گھر میں جنت ہے، ہم اس کی کوئی اہمیت نہیں کرتے، کوئی قدر نہیں کرتے، کوئی ماں باپ کو ڈانٹ رہا ہے، کوئی ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، کوئی ماں باپ کو گھر سے نکال رہا ہے، جلسے میں رات بھر بیٹھتے ہو، ایسے کروڑوں جلسے میں بیٹھو گے تو بھی جنت نہیں ملے گی۔ پوری زندگی تہجد پڑھو گے، اشراق پڑھو گے، نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، ہر سال حج کرو گے تو بھی جنت نہیں ملے گی۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا اگر تم شہید ہو گئے،
اگر تم شہید ہو گئے تو بھی جنت نہیں ملے گی جب تک تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہ ہوں۔ شہید کو بھی جنت نہیں ملنے والی، حالانکہ وہ شہید ہوا ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ شہید کا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو بھی جنت نہیں ملے گی جب تک اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو۔ البتہ وہ شہید ہوا ہے، جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو آراف کہتے ہیں، اس مقام میں رکھا جائے گا۔ ایک آخری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آج ہمارے نوجوان اپنے ماں باپ کو تیز نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اگر ماں باپ بیمار پڑ جائیں تو ان کو بوجھ لگتا ہے، اتنا پیسہ میں خرچ کر دوں اپنے ماں باپ پر۔ کبھی سوچا آپ نے ماں باپ نے ہمیں کیا دیا؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں۔ اگر یہ میری 10 منٹ کی تقریر پر بھی آپ غور کر لو گے تو اللہ کرے آپ کو سمجھنے کا اور کچھ سوچنے کا موقع ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر سوچئے کہ ماں باپ نے ہمیں کیا دیا، ماں نے ہمیں کیا دیا، باپ نے ہمیں کیا دیا۔ ہم ماں باپ پر چند سو چند ہزار روپے ان کے بیمار پڑنے کے بعد خرچہ کرنے پر سوچتے ہیں، لیکن یہی ماں باپ تھے جب ہم بیمار پڑتے تھے تو ڈاکٹر کو کہتے تھے ڈاکٹر جتنا لگے گا خرچے کی فکر مت کرنا، میں اپنے گھر کی جائیداد اپنے جو چیز بیچ سکتا ہوں بیچوں گا، لیکن میرے بچے کی جان بچا دو۔ ماں باپ ہم پر بے دریغ خرچ کرتے تھے، بے حساب خرچ کرتے تھے، اور ہم اپنے ماں باپ پر خرچ کرنے کے لیے سوچتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں ایک دن وہ وقت آئے گا جب یہ